ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین ہیں۔ ان کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ بولے اسلحے کی دوڑ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے۔ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ غزہ جنگ واضح مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب لا سکتی ہیں۔ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی آزادی کی آواز دبا نہیں سکتی۔ ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ سپاہ سالار کی پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو پیشہ ورانہ مہارت کی لازوال روایت قائم رکھنے کی ہدایت۔ بولے ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی ادارے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ تقریب میں پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ فلائی پاسٹ کا بھی خوبصورت مظاہرہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے محکموں کی گورننس بہتر کریں، غیر ضروری اخراجات ختم کریں، بجلی اور ٹیکس چوری روکیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو۔ بولے ایف بی آر میں تبادلوں پر بڑا شور مچا ہے۔ یہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ افسران کی ضرورت کے مطابق تعیناتی ہے جو حکومت کا اختیار ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ سعودیہ دہائی کا کامیاب ترین دورہ تھا۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا اختیاراتی وفد جلد پاکستان آئے گا۔ چند دن میں معیشت میں نیا آغاز ہوگا۔ کامیابیاں پاکستان کا مستقبل ہیں۔ منشیات جرائم کی جڑ، سندھ میں ڈرگ مافیا اور سمگلنگ کے خلاف سخت آپریشن کا فیصلہ۔ بچوں کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں پر کڑی نظر رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کور کمانڈر سندھ نے منشیات کے خلاف آپریشن میں حکومت کی مدد کی یقین دہانی کروا دی۔ مراد علی شاہ بولے صوبے میں اسٹریٹ کرائم اور اغوا برائے تاوان کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی بنا لی۔ ڈاکوؤں کے سہولت کاروں کو بھی گرفت میں لائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں چینی قونصلیٹ کا دورہ۔ چینی قونصل جنرل سے ملاقات۔ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دشمن پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کی ہر ایسی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ چینی قونصل جنرل نے حکومت کے سیکیورٹی پلان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت یا فوج کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا کہ پاکستان کے امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں کے ساتھ قومی مفاد میں اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے۔ پاکستان، چین اور ایران صاف فریقی مذاکرات کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی۔ بھارتی حکومت اور ایجنسیز کے اقدامات غیر قانونی ہیں۔ دنیا بھارت کو کٹہرے میں لائے۔ گندم کی خریداری پر کسانوں اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ تحریک انصاف کا کسانوں کے حق میں پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج۔ ارکان اسمبلی کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ کسانوں سے گندم خریدنے کا مطالبہ۔ کسان تنظیموں کا مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ۔ لاہ عمل کا اعلان کل کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی کسانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ احتجاج میں لاہور سمیت دیگر اضلاع کے ٹرانسپورٹرز بھی شرکت کریں گے۔ ادھر گندم سکینڈل کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ نگران دور میں گندم کی درآمد سے 300 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ نجی شعبے اور ٹریڈرز کو چھوٹ دی گئی۔ نگران کابینہ کے کسی اجلاس میں گندم درآمد کو زیر غور نہ لایا گیا۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت وکیل عثمان گل نے دلائل دیے کہ چند گھنٹوں میں سب جیل کا سارا عمل مکمل کر لیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ جیل میں گنجائش سے زیادہ خواتین ہیں، انہیں نہیں رکھ سکتے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، میرا تو خیال ہے کہ یہ پہلے سے طے کیا جا چکا تھا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کرنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوٹیفیکیشن 1 منٹ میں تیار ہو گیا؟ جو خواتین بعد میں اڈیالہ جیل لائی گئیں انہیں بھی واپس گھر بھیج دیں۔ ادھر توشہ خانہ سے متعلق نئے نیب نوٹس کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔
پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مقدمات تفصیل کے لیے دائر درخواست کی سماعت۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اینٹی کرپشن نے اب تک وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمات کی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اپنے ادارے سے رپورٹ نہیں لے سکتے تو اس میں ہم کیا کریں۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جے یو آئی کی احتجاجی تحریک۔ مولانا فضل الرحمان کا آج کراچی میں پنڈال سجائیں گے۔ پیپلز چورنگی پر جلسے کی تیاریاں جاری۔ ادھر انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات پر جے یو آئی کو جلسے کی اجازت نہ دی۔ ترجمان جے یو آئی نے کہا پرامن احتجاج آئینی حق ہے، امید ہے سندھ حکومت بلاول بھٹو کی زبان کی پاسداری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ امریکی سفیر نے عوام دوست پروجیکٹس پر تیزی سے عمل درآمد کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشوں کو سراہا۔ مریم نواز بولیں پنجاب میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول فراہم کریں گے، زراعت، صنعت اور آئی ٹی شعبے میں امریکہ کے اشتراک کے کار کا خیر مقدم کریں گے۔ پرویز الہی کو اڈیالہ جیل سے لاہور منتقل کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو صحت کی خرابی کے باعث گھر میں ہاؤس اریسٹ کرنے کی متفرق درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے پوچھا کہ پرویز الہی کو گھر میں صرف ایک کمرے تک محدود رکھا جائے گا، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ وکیل نے حامی بھر لی۔ سپریم کورٹ کی 3 روز میں تجاوزات ختم کرنے کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ لاہور، فیصل آباد، کراچی سمیت پشاور شہر تجاوزات اپنی جگہ پر قائم۔ کئی بازاروں میں تجاوزات کا راج، فٹ پاتھ پر بھی دکانداروں کا قبضہ، جس کو جہاں جگہ ملی تجاوزات بنا لی۔ غیر قانونی رکشہ اور گاڑیاں سٹینڈز بھی شہریوں کی پریشانی کا باعث، انتظامیہ ایکشن لینے سے گریزاں۔ بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن۔ ملک میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز۔ ٹیمز 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ 4 سدا، لوئر دیر، مردان اور ڈی آئی خان میں 14 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر۔ قومی ہاکی ٹیم سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچ گئی۔ ٹیم گزشتہ رات اسلام آباد سے ملیشیا روانہ ہوئی تھی۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے ملیشیا، جنوبی کوریا، جاپان، کینیڈا اور نیوزی لینڈ سے مقابلے ہیں۔